میاں اور بیوی میں لڑائی ہو گئی۔ میاں غصے سے تم جیسی ہزاروں مل جائیں گی، بیوی ہنستے ہوئے ابھی بھی مجھ جیسی چاہتے ہو؟ بیوی شوہر کو کال کرتے ہوئے کہاں ہیں آپ؟ شوہر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، بائک سے گر گیا ہوں، سر سے خون نکل رہا ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ بیوی اچھا لنچ باکس سیدھا رکھیے گا ورنہ سالن گر جائے گا۔ بیوی ذرا یہ الماری سے بیگ تو اتار کر دیں، میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ شوہر زبان سے ٹرائی کر کے دیکھو۔ شوہر آج کھانا باہر کھائیں گے۔ بیوی خوشی سے ٹھیک ہے، بس 2 منٹ میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ شوہر ٹھیک ہے، میں اتنی دیر میں باہر صحن میں چٹائی بچھاتا ہوں، تم کھانا لے کر آ جاؤ۔ شوہر بیگم تم 3 گھنٹے سے دروازے پر کھڑی کس سے باتیں کر رہی ہو؟ بیوی میری دوست تھی، بیچاری بہت مصروف ہے، اس کے پاس اندر آنے کے لیے ٹائم نہیں تھا۔ بیوی شوہر سے فرض کرو اگر میں تمہاری ہر بات مانوں اور سمجھوں تو؟ شوہر ہنستے ہنستے زمین پر گر گیا۔ بیوی کیا ہوا؟ شوہر مجھ سے تو یہ فرض بھی نہیں ہو رہا۔ ملازم سر آج میرا موڈ اچھا نہیں، آج میں آفس نہیں آؤں گا۔ باس جب میرا موڈ آف ہوتا ہے تو میں اپنی بیوی کو دیکھتا ہوں جس سے میرا موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے، تم بھی ایسا کرو۔ 2 گھنٹے بعد ملازم بولا سر میرا موڈ اب اچھا ہے، آپ کی بیوی تو واقعی کمال کی ہے۔ بیوی بتائیں جی آج کا کھانا کیسا بنا تھا؟ شوہر تم بھی نا بس لڑنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتی ہو۔ ایک شادی زدگان دوست کہتے ہیں اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر مسکرانا بھی نیکی ہے، اللہ کو پتہ تھا مشکل کام ہے اسی لیے اجر رکھا۔ ایک شخص چھینک روکنے کے لیے طرح طرح کے منہ بنا رہا تھا۔ ساتھ بیٹھے آدمی نے کہا بھائی آپ چھینک کیوں نہیں لیتے؟ اس آدمی نے کہا بھائی میری بیوی نے کہا تھا کہ جب تمہیں چھینک آئے سمجھو کہ میں بلا رہی ہوں۔ دوسرے شخص نے کہا تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ پہلا شخص عجیب احمق آدمی ہو بھائی، میری بیوی مر چکی ہے۔ پٹھان سے کسی نے پوچھا اگر آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو آپ اسے معاف کر دیں گے؟ پٹھان معاف کرنے والی ذات تو اللہ ہے، ہم بس اسے وہاں تک پہنچا دے گا۔ ایک آدمی نے آئی فون 7 لیا، اس کو جیب میں رکھ کے جا رہا تھا کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گیا اور کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ آدمی اللہ کرے ہڈی ہو۔ ایک مولوی صاحب ختم کے بعد رو رو کے دعا مانگ رہے تھے، پروردگار شہادت کی موت دے۔ پاس بیٹھا ایک بابا بولا جہاد تے تسی جانا نہیں اور حلوے وچ بم کسی نے پانا نہیں۔ ماں گھبرائی ہوئی بولی بیٹا جلدی آؤ، بہو کو فالج کا اٹیک ہو رہا ہے، منہ ٹیڑھا، آنکھیں اوپر اور گردن گھوم گئی ہے۔ بیٹا امی آپ فکر نہ کریں، وہ سیلفی لے رہی ہوگی۔ ایک چرسی گھر آیا اور تالا کھولنے لگا۔ نشے کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے چابی کبھی ادھر ہل جاتی کبھی ادھر۔ پاس کھڑے شخص نے کہا میں کھول دوں؟ چرسی نہیں، تالا تو میں خود کھولوں گا، تم بس مکان کو پکڑ کے رکھو، بہت ہل رہا ہے۔ ایک شیخ کو کرنٹ لگا، بیوی نے پوچھا آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ شیخ بولا گولی مار مینو، باہر ویک یونٹ کینے ڈگے نے۔
امام مسجد نے اعلان کیا کہ جس شخص کی بیوی اپنے شوہر کو فجر کی نماز کے لیے نہیں جگاتی وہ بندہ دوسری شادی کر لے۔ اخراجات مسجد کی انتظامیہ برداشت کرے گی۔ اگلی صبح فجر کے وقت مسجد میں جمعے سے بڑا اجتماع تھا۔ ٹیچر، تم میں سے جو بے وقوف ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ پپو کھڑا ہو گیا۔ ٹیچر، تم بے وقوف ہو؟ پپو، نہیں مس، آپ اکیلی کھڑی تھیں، مجھے اچھا نہیں لگا۔ ایک سیاستدان نے آنا تھا تو روڈ سے تمام ریڑھی والوں کو ہٹایا گیا، مگر ایک سردار وہیں کھڑا رہا۔ ایک پولیس والا آیا، چل سردار ریڑھی ہٹا۔ سردار، او کھوچا، دھیان سے، ہم بھی اپنے علاقے کا MPW ہے۔ پولیس والا، سوری سر، سلیوٹ کر کے، مگر سر MPW کیا ہوتا ہے؟ سردار، او خانہ خراب، مونگ پھلی والا۔ شیدہ دکاندار سے، رنگ گورا کرنے والی کریم ہے؟ دکاندار، ہاں جی ہے۔ شیدہ، تو پھر لگاتے کیوں نہیں؟ میں روز ڈر جاتا ہوں۔ لڑکا فون پر، کہاں ہو؟ لڑکی، امی کے ساتھ آئی ہوں، یہاں 5 اسٹار ہوٹل میں پارٹی ہے، تم کہاں ہو؟ لڑکا، جس گلی میں تم دیکھ کے چاول کھا رہی ہو میں وہیں بیٹھا ہوں، اور چاول چاہیے تو بتانا۔ پنکی، کل میں نے امی کو صاف کہہ دیا کہ مجھ سے گھر کے کام نہیں ہوتے۔ ببلی، ارے واہ، پھر کیا ہوا؟ پنکی، ہونا کیا تھا، جب گالوں کی سوجن کم ہوئی تو واشنگ مشین لگائی۔ ٹیچر، پانی میں رہنے والے 5 جانوروں کے نام بتاؤ۔ پپو، جی مینڈک۔ ٹیچر، شاباش، باقی 4 بھی بتاؤ۔ پپو، مینڈک کا بھائی، مینڈک کی ماں، مینڈک کا باپ، مینڈک کی بہن۔ امام مسجد نے اعلان کیا کہ جس شخص کی بیوی اپنے شوہر کو فجر کی نماز کے لیے نہیں جگاتی وہ بندہ دوسری شادی کر لے۔ اخراجات مسجد کی انتظامیہ برداشت کرے گی۔ اگلی صبح فجر کے وقت مسجد میں جمعے سے بڑا اجتماع تھا۔ Thanks for watching. Please share and subscribe our channel and press the bell icon.